ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ریچور شہر کے اسلامک سینٹر میں کل بعد نماز مغرب ادارہ ادب اسلامی کے جانب سے مشہور و معروف صحافی سید نسیم اشرف کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا، جس کی صدارت ادارہ ادب اسلامی کے صدر سید ابرار حسینی نے کی، جبکہ ادارہ ادب اسلامی کے سیکریٹری محمد ظہیر لیکچرر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ بطور مہمانان خصوصی روزنامہ منصف کے نامہ نگار سید امتیاز عالم حسینی اور ایون ٹی وی کے نامہ نگار عرفان احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے علاوہ مرحوم صحافی سید نسیم اشرف کے بڑے فرزند سید احمد حسینی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کے چھوٹے فرزند بھی اس تقریب میں موجود رہے۔ ان کے علاوہ نامہ نگار ظہیر الدین، موظف ویٹنری آفیسر سید نذیر، ممتاز سماجی کارکن سید انصار حسینی، ادارہ ادب اسلامی کے رکن اسرار احمد صدیقی اور دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة الدجال. ہمارے بعد محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ڈھونڈے گی ہمیں نہ جانے ہم کہاں، بہاریں ڈھونڈے گی ہمیں نہ جانے ہم کہاں۔ یہ نسیم اشرف صاحب سے ملی ہوئی کئی یادیں میرے ساتھ وابستہ ہیں۔ تقریباً سال 2014 میں جب میں روزنامہ انقلابی لندن میں اپنی خدمات انجام دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پیو کالج اور بوائز میں تدریسی خدمات دینے لیکچر خدمات بھی انجام دیا کرتا تھا۔ کالج سے جب نکل رہا تھا میں تو میرے فون پر گھنٹی بجی، ایک کال آیا۔ جب میں اسے اٹھایا تو انتہائی معذب لہجے میں ایک آواز ہے، السلام علیکم عرفان صاحب، میں سید نسیم اشرف بول رہا ہوں، ای ٹی وی اردو کا نمائندہ۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ ای ٹی وی کے رپورٹر مجھے سے چھوٹے رپورٹر سے چھوٹے۔ بولا بولیے صاحب، تو میں آپ کے شہر ریچور کا ہوں، آپ کو معلوم ہے؟ جی بالکل سنا تھا میں، تو میں ریچور ہی میں ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ اگر فری ہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے، یا پھر کل فری ہے تو کب فری ہو کیا بولیے؟ بولا میں تو فری ہوں، کالج سے نکل چکا ہوں اور گھر کی طرف جا رہا ہوں، آپ کہاں ہیں صاحب؟ بولیے میں آؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں موتی مسجد کے پاس چاندی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، آئیے۔ تو اس وقت آیا تو پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ اب وہ مستقل طور پر ریچوری میں خدمات انجام دینے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے مجھ سے معلومات حاصل کی کہ یہاں کے کون لیڈرس ہیں، کیا ہے، کون کون سی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ اس سے قبل وہ حیدرآباد میں ہیڈ آفس میں خدمات انجام دیا کرتے تھے، اس سے بھی قبل وہ سیاست میں کام کیا کرتے تھے۔ تو میری ان کی پہلی ملاقات وہی رہی 2014 میں۔ چھوڑا کرتا تھا اور زمین گفتگو ہوتے ہوئے صحافت کے میدان میں جو سرگرمیاں چل رہی ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی اور طویل ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ جو ریچور کا ہے وہ زیادہ تر اور اپنے تجربات اس سے مناسب جو میں فیلڈ میں بلکہ ڈیسک میں بھی کام کرتے ہیں، ان کو دو طرح کا تجربہ تھا، ایک نیوز روم میں، دوسرا گراؤنڈ میں۔ دونوں تجربات ہمارے سے واقف کرا دیتے ہیں کہ کیسے اس طرح صحافت ہو رہی ہے۔ جب ان کا انتخاب کا سبق میں سنا ہوں تو میں 2 ہفتے میں پڑ گیا کہ میں ناقابل یقین بات وہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک میرے سے بہت قریب تھے اور ہم لوگوں نے مجھ سے شیئر کرتے تھے جو کچھ بات چل رہی تھی۔ تو میں ایک اچھے دوست کے ساتھ ساتھ ایک رہبر کو گیا ہمیں انتقال سے میں ذاتی رہے تو تمام یہاں کے صحافت کے لوگوں کو میں اپنے والد کے بارے میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، پھر بھی شکر ادا کرتا ہوں ادارہ ادب اسلامی والوں کا کہ وہ لوگ یہ پروگرام منعقد کرے، اور ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ
کہ وہ لوگ ایک ان کو ریسپیکٹ یہ کرنے کے لیے یہ پروگرام یہ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. گھنٹے تک میں نسیم اشرف صاحب مرحوم ان کے ساتھ رہا. مرحوم اقبال منیار صاحب ان کے ساتھ. نسیم اشرف صاحب ہمارے گھر کو آئے تھے. سید نسیم اشرف صاحب سے میرے بہت گہرے تعلقات تھے. حالانکہ سید نسیم اشرف صاحب ایک سینئر صحافی تھے اور ایک نیشنل لیول پہ نیوز 18 ETV اردو سیاست منصف کئی بڑے اخبارات سے اور کئی بڑے چینلوں سے جڑ کر رہنے کے باوجود بھی ان میں ایک نرم مزاجی تھی, اچھی گفتگو تھی, شائستگی سے بات کرتے تھے. مجھے غالباً یاد ہے بالکل کوئی 2014 کا وقت تھا کہ مجھ سے جو فون پر نہ جانے کس کے پاس سے ان کو میرا نمبر ملا تھا, لے کر مجھ سے رابطہ کیے تھے اور یہاں کے حالات پر, یہاں کے سیاسی حالات, یہاں کے سماجی معاشرت کے حالات پر مجھے ان سے ملاقات کرنا تھا. اور میں نے بھی ان کے اقدام پر لبیک کہتے ہوئے ان سے ملاقات کی تھی اور ہماری گفتگو ہوئی. اس بعد گاہے بگاہے جو ہے جب بھی ملاقات ہوتی تھی, جو بات میں نے محسوس کی ان کی شخصیت میں کی ہے, یہ تو عام طور سے جو سادات کے خاندانوں کا جو مزاج ہوتا ہے اس سے اکثر مختلف تھے. ان کے ساری عاجزی, مزاج میں نرمی, ایک ان کا جو ہے ان کی خاصیت, ان کی شخصیت کا خاصہ جو ہے میں نے محسوس کیا. سید نسیم اشرف صاحب اللہ کی تعزیت میں یہ اجلاس منعقد کیا اور مجھے بھی اپنے خیالات پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا. سید نسیم اشرف صاحب بے باک اور سچے صحافی تھے. نہ وہ کسی کی حمایت کرتے تھے اور نہ کسی کی مخالفت کرتے تھے, بلکہ جو سچ ہوتا اسی کو اپنی خبروں میں پیش کرتے تھے. ایسے غیر جانبدار اور بے باک صحافی کے انتقال سے نہ صرف صحافت کو بلکہ پورے معاشرے کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا اور زیادہ تر اردو جو اردو صحافی تھے اردو کی صحافت کرتے تھے, اردو میں بھی کام کرتے تھے. سید نسیم اشرف صاحب نے جرنلزم کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ملک کے سب سے بڑے اردو اخبار روزنامہ سیاست حیدرآباد سے اپنے صحافتی سفر کا آغاز کیا. بعد میں انہوں نے مشہور زمانہ ETV اردو میں ملازمت اختیار کی. کئی سالوں تک وہ حیدرآباد میں ETV اردو کے ہیڈ آفس میں کام کرتے رہے. سال 2014 میں نمائندہ ETV کے طور پر رائچور تشریف لائے جو کہ ان کا آبائی وطن ہے. حضرت قطب رائچور سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کے وہ چشم و چراغ ہیں. اتنے اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا, بلکہ ان کے مزاج میں ملنساری, عاجزی اور انکساری شامل تھی. ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتے تھے. ایسے عظیم انسان اب ہمارے درمیان نہیں ہے, اس کا بڑا رنج ہے. ادب اسلامی کرناٹکا شاسترا شیو کی جانب سے آج مرحوم سید نسیم اشرف صاحب کا تعزیت جلسہ منعقد کیا. اس کی خوبیاں, اس کی اچھائیاں اور اس کی شخصیت کے بہت سارے خیر کے پہلو وہ نکھر کر ابھر کر سامنے آتے ہیں اور اس طرح کی راجنیتی نشستوں میں انتخاب کے بعد ہم اس شخصیت کو یاد کرتے ہیں, ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں, اوصاف اور حمیدہ کو بیان کرتے ہیں, ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ روش انسانی فطرت کی بہت بڑی کمزوری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت
इंसान अपनी इस रविश को, इस फितरत को बदले। हमारे दरमियान जब तक ऐसे सालिह नफूस मौजूद होते हैं, हमें चाहिए कि उनके सामने तारीफ करना, तो हदीस के मवायद किसी के सामने उसके ऊपर उसकी तारीफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल